السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ سورۃ مریم آج انشاءاللہ تعالی ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 64۔ اللہ فرماتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا بتایا جنہوں نے نمازوں سے غفلت کرنے لگ گئے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اور اللہ نے کہا کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ان کے مقابلے میں جو توبہ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا بدلہ رکھا ہے، جنت کے اللہ نے صفات بیان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نازل نہیں ہوتے، وا اور ما نہیں، نتنزل ہم نازل ہوتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے، الا مگر بامر ربک آپ کے رب کے حکم سے، لہو اسی کے ہاتھ میں ہے، ما بین ایدینا جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا اور جو پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما کانا وا اور ما نہیں ہے، کانا نہیں تھا یا نہیں ہے، رب کا آپ کا رب نسیا بھولنے والا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، ہمارے آگے ہمارے پیچھے اور درمیان سارے کے سارے اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، کہ جتنا اے جبریل آپ میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس آ کے، کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ہمت اور حوصلہ اور آپ کی جو ہے نا وہ ہمت میں اضافہ ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ جبریل امین بار بار آیا کریں، لیکن کبھی کبھی درمیان میں وہی کا سلسلہ رک جاتا تھا، اور کبھی کبھی کچھ دنوں تک جبریل امین نہیں آتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کون سے کام کب کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے وہ ایک وقفے کے بعد، تو آپ نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل آپ جتنا ہمارے پاس جتنے دیر بعد آتے ہیں اس سے جلدی کیوں نہیں آتے ہیں، آپ روز آیا کریں، آپ بار بار آیا کریں۔ آپ کے آنے سے جو مشرکوں کے سوالات ہیں ان کے جوابات مجھے مل جاتے ہیں، آپ کے آنے سے میرے لیے جو ہے نا دین کی دعوت تبلیغ پھیلانے میں مجھے ذرا ہمت ملتی ہے، تو آپ کیوں زیادہ نہیں آتے ہیں؟ تب اللہ کی طرف سے جبریل امین یہ آیت لے آئے تھے اور انہوں نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت آیت ہے۔ اور ہم نازل نہیں ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول، اور نتنزل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے، یعنی ہمارا ہر اسٹیپ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر اسٹیپ ہم جو آگے بڑھتے ہیں نازل ہوتے ہیں، ہر اسٹیپ پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں نازل ہوتے ہیں مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یعنی ہم فرشتے بڑے عظیم ہیں، فرشتے بہت عظیم ہیں، لیکن میرے اللہ کے سامنے وہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کریں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو انہیں حکم ملتا ہے صرف اور صرف وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، اس کائنات کے سردار ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جبریل امین بار بار آئے، لیکن آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کی مرضی کے بنا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بنا ہم آپ کے پاس نازل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑا اس میں ہمارے لیے سبق ہے، عقیدے کی اصلاح ہے کہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو اس چیز سے منع کیا کہ یہ نہ کہا کرو ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، نہ، مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے، اللہ کی مرضی کے علاوہ اس کائنات میں کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت، آپ دعائیں بھی مانگتے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا انک لا تہدی من احببت، پیارے پیغمبر جسے آپ پسند کریں، جسے آپ چاہتے ہوں اسے آپ ہدایت دے سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو یہاں جبریل امین نے بھی یہی جواب دیا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، نہیں ہم نازل ہوتے ہیں مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ مکمل اس اللہ کی مرضی چلتی ہے ہمارے اوپر،
یہ بڑے بڑے فرشتے، یہ ایسے فرشتے جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے کان سے لے کے کندھے تک کا جو مسافہ ہے یہ 500 سال کا مسافہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے جو کان سے لے کے کندھے تک کا جو مسافہ ہے، آپ نے فرمایا جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا مسافہ ہے، صرف کان سے کندھے، بس باقی پورا جسم کی ان کی عظمت، کتنے عظیم وہ فرشتے ہوں گے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن مرضی ان کی نہیں چلتی ہے، مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی ہے۔ تو انہوں نے کہا لہو ما بین ایدینا، ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے درمیان، مطلب یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، ہم کیا کر چکے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوا ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی کے۔ لہو ما بین ایدینا جو آگے ہے، وما خلفنا جو پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو آگے اور پیچھے کے درمیان ہے، یعنی جو ہو رہا ہے، پریزنٹ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیوچر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پاسٹ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے شک آپ چاہیں بھی کہ میں آؤں، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی میں نہیں آ سکتا۔ وما کان ربک نسیا، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر جبریل امین نہیں آئے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بھول چکے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ کا رب، لفظ رب استعمال کیا کہ وہ تو پالنے والا ہے، وہ رب ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، کسی کو نہیں بھولتا۔ اکثر ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھول گئے مجھے۔ اللہ نہیں بھولتا۔ وما کان ربک نسیا، اللہ نہیں بھولتا ہماری دعائیں، اللہ کو، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تو دعائیں سن رہا ہوتا ہے۔ ظلم کرنے والا جب ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے پکڑا نہیں گیا تو میں جو ہے نا میں اللہ بھول گیا ہے۔ مظلوم کو جو اگر اسے انصاف نہیں ملا تو یہ سوچے کہ اللہ بھول گیا ہے، نہ اللہ نہیں بھولتا۔ وما کان ربک نسیا، لوگ بھول جاتے ہیں، قانون بھول سکتا ہے، لوگ بھول سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز، اور وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز کو ہم نے لکھ رکھا ہے۔ وَيُعْرَضُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن کھول دی جائے گی ایک ایسی کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلی پائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود اپنا فیصلہ کر لے۔ ظالم کہے گا ما لی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ، کوئی چھوٹی بات نہیں رہ گئی ایسی، ولا کبیرہ، نہ کوئی بڑی بات، الا احصاها، ہر بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو یہ عمل کر چکے ہیں اسے اپنے سامنے پائیں گے۔ وما ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس سورۃ الکہف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بھولنے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی دعا کس وقت قبول کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو ڈھیل دیتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب اس کو پکڑنا ہے میں نے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا اور اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے آخرت کے دن کے لیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، بار بار مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ دس از ناٹ اے پرفیکٹ ٹائم، یہ پرفیکٹ ٹائم نہیں ہے، دس از ناٹ اے بیسٹ ٹائم۔ ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، یو ہیو ٹو ویٹ، آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا، صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوگا، اور وہ صحیح وقت کب آئے گا وہ میرے اللہ کے علم میں۔ تو اللہ سے مانگنا ہماری ڈیوٹی ہے، رزلٹ دینا اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی پہ دھیان دینا چاہیے کہ مجھے، میرا فرض کیا ہے، میں اپنا فرض نبھاؤں بس۔ زکریا علیہ السلام مانگتے رہے، بوڑھے ہو گئے، مانگتے رہے، اپنی ڈیوٹی پہ انہوں نے دھیان دیا۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ کبھی ہوا کہ میں نے آپ سے مانگا ہو تو آپ نے مجھے نہ دیا، میں مانگوں اور آپ نہ دو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین مکمل، اور بس اپنی ڈیوٹی پہ دھیان دے رہے ہیں۔ ہم اپنی ڈیوٹی پہ نہیں دھیان دیتے، ہم اللہ کی ڈیوٹی پہ دھیان دیتے ہیں کہ اللہ نے کیوں نہیں سنی، اللہ کیوں نہیں دے رہا، اللہ کیوں۔ تم مانگتے رہو، تم سوچو کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور دعا کر کے اس کے ثمرات، اس کے پھل کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں اپنی عبادت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اللہ بہتر سمجھتا ہے کب اللہ نے اس دعا کو قبول کرنا ہے۔ اور جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، بیٹا کہتا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، کہتا ہے بابا مجھے گاڑی لے کے دو۔ باپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ تو 10 سال کا ہے، یہ 12 سال کا ہے، یہ بائک مانگ رہا ہے، گاڑی مانگ رہا ہے، میں اسے بائک لے کے دوں گا تو یہ کسی کو مار دے گا، خود کو نقصان پہنچائے گا، ابھی پرفیکٹ ٹائم نہیں ہے۔ لیکن باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا انشاءاللہ، بابا مجھے بائک دو، بابا مجھے گاڑی لے کے دو، بابا مجھے گاڑی لے کے دو۔
وقتی طور پر بابا نہیں مان رہا ہوتا، لیکن بابا کے ذہن میں بات ہوتی ہے اور وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب صحیح وقت آئے گا نا تو میں اسے اس کی پسند سے بہتر گاڑی لے کے دوں گا۔ یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں، میرے اللہ کی مثال تو بے مثال ہے۔ میرے اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا کام کب کرنا ہے، تو اس لیے وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں رب السماوات، یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ اللہ بھول سکتا ہے؟ وہ اللہ رب السماوات، ان آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور اس زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اللہ تو اس پوری کائنات کے ہر ذرے کو میرے اللہ پراپر احسن انداز سے چلا رہا ہے۔ ہر چیز کے اوپر میرے اللہ کی نظر ہے اور ہر چیز پہ اس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ مجھے بھول جائے؟ جو اس پرندے کو، جو پرندہ اڑ رہا ہے، اس پرندے کے بارے میں اسے علم ہے، اور وہ اللہ ابھی اس وقت جب یہ پرندہ اڑ رہا ہے اس کی مدد کر رہا ہے، اور ایک ایک مخلوق کو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی جب مدد کر رہا ہے، رب السماوات والارض، تو وہ مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے رب السماوات، کہ اللہ کے رسول آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ بھولنے والا ہے؟ نا، وہ تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو پال رہا ہے، ہر چیز کی پرورش کر رہا ہے، ہر چیز کا دھیان رکھ رہا ہے، ہر ایک بیمار کو شفا دے رہا ہے، ہر مصیبت میں پھنسے ہوئے کی مصیبت کو دور کر رہا ہے۔ کل یوم ہو فی شأن، دن کے ہر گھڑی میں وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی اپنے بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی بندے کے معاملات کو حل کر رہا ہوتا ہے، بندوں کے معاملات کو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی ایک مخلوق سے وہ اللہ ایک ذرہ، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر تم مجھ سے غافل ہو جائے تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس پورے خلقت کا رب ہے۔ فاعبد، اے اللہ کے رسول آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ آپ کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اپنی ذمہ داری پہ محنت کریں۔ فاعبد، تو آپ اسی کی عبادت کریں، اس اللہ کی عبادت کریں جو اللہ اس زمین اور آسمان کا رب ہے۔ اور جب عبادت کریں گے آپ تو پرابلمز آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دین کے راستے پہ چلوں، دین کی دعوت دوں اور دین کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کروں، اور میرے راستے میں رکاوٹیں نہ آئیں، میرے راستے میں کانٹے نہ آئیں، لوگ آڑ نہ بنے۔ نہ 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 نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شروع دن سے ہی اللہ کا نظام ہے۔ حق پہ چلو گے، اہل باطل آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فاصطبر، مضبوطی سے آپ صبر کو تام کے، مضبوطی سے صبر کو اپنے ساتھ جوڑ کے اللہ کی عبادت کریں۔ واصطبر لعبادتی، اس کی عبادت میں صبر کو، ایک ہوتا ہے واصبر، صبر کریں، صبر نہیں، اصطبر مطلب صبر کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں کہ صبر آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ کامیاب تب آپ ہو سکتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے نا تم چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے، دو چیزیں یاد رکھو، صبر کرو اور نماز۔ صبر اور نماز، یعنی نماز کے ساتھ نماز اور دعائیں اور یہ چیزیں، یہ دو چیزیں ان کو پکڑ کے رکھو۔ واصطبر لعبادتی، اور اللہ کی عبادت میں استبر ہو جائے، مطلب مضبوطی سے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ هل تعلم له سمیا، کیا آپ نے اس اللہ تعالیٰ کے ہم نام کسی کو دیکھا ہے؟ یعنی اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا، اللہ کا تو کوئی ہم نام نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو اللہ کا تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، کرنا اسی نے ہے۔ تو صبر رکھ اور اللہ تعالیٰ سے مانگ اور اپنے راستے پہ چلتا جا۔ هل تعلم له سمیا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، آگے اللہ فرماتے ہیں اور یہ انسان کہتا ہے، ويقول الانسان، اور انسان کہتا ہے اذا ما مت، کہ کیا، اذا اگر یا جب، ما مت جب میں مر جاؤں، لسوف کیا ان قریب، اخرج حیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ نہیں یاد، نہیں پتا، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تو اسے پیدا کیا ہے، ولم یک شیئا جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان کا اعتراض اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کہ جب میں مر جاؤں بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا۔
اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا، اور یہ اعتراض سورۃ یاسین میں بھی آلریڈی ہمارے جو سورۃ یاسین کی کلاس تھی اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ انسان ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اپنی خلقت کو بھول گیا کہ یہ ہے کون اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا اللہ سے مقابلہ کرنے والا، اور کہتا ہے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون ان ہڈیوں کو پیدا کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ ہڈیاں گلنے کے بعد کون دوبارہ ان کو پیدا کر سکتا ہے؟ جواب میں اللہ نے بہت خوب جواب دیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي، کہہ دیجئے پیدا کرے گا اس انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا وہ ذات، الذی خلق، الذی یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ بھی اس انسان کو بنایا تھا، وہو بکل خلق علیم، جو ہر خلقت کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ جو اللہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اور یہ انسان کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میں کیسے دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا؟ اولا یذکر، کیا انسان کو یہ نہیں پتا انا خلقناہ من قبل؟ یہاں پہ اب ان آیتوں میں اللہ نے دوسرے قسم کے کفار کا ذکر کیا ہے جو منکرین قیامت ہیں، جو قیامت کے دن کے منکرین ہیں، جو مشرکین ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ سے غافل ہو کے شہوت کی پیروی کرتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ یہاں اللہ نے دوسرے قسم کے کافروں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور یہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرکوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر مر جاؤں تو دوبارہ کس طرح سے زندہ ہو جاؤں گا؟ کیا انسان کو نہیں پتا کہ ہم نے اسے تب پیدا کیا جب یہ کچھ بھی نہیں؟ ایک انسان تو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے تجھے بنا دیا، تو ابھی تو میں بنا چکا ہوں تجھے ایک دفعہ، تو دوبارہ بنانا میرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ جو انسان جو اللہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، وہ ہر دفعہ وہو بکل خلق علیم، ہر خلقت کے بارے میں وہ عالم ہے، اور وہو الخلاق العلیم، وہ بہترین خلاق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بہترین علم رکھنے والا ہے۔ تو انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا فوربک لنحشرنہم، فوربک، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا انداز بہت ہی عظیم انداز ہے، بہت ہی ڈرانے والا انداز ہے، بہت ہی خوف دلانے والا انداز ہے، آیات ایسے جلیل آیتیں ہیں۔ اللہ اکبر، فوربک، تو مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، لنحشرنہم، میں ان سب کو جمع کروں گا، والشیاطین، اور ان شیطانوں کو بھی جمع کروں گا، ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان سب کو پیش کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جثیا، یہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن کا یہ نظارہ، اہل کفر، اہل ضلال، اہل بدعات، اہل خرافات، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والوں کے بارے میں میرا اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول، مجھے تیرے رب کی قسم ہے کہ میں انہیں جمع کروں گا اور ان شیطانوں کو بھی جمع کروں گا، پھر میں انہیں جہنم کے ارد گرد جمع کروں گا اپنے گھٹنوں کے بل، جثیہ مطلب گھٹنوں کے، جس طرح اللہ نے سورۃ الجاثیہ میں بھی وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً، اور آپ دیکھیں گے ساری امتوں کو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر چکے ہوں گے، عاجز ہو چکے ہوں گے، ربنا سمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا، کہہ رہے ہوں گے اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، جس طرح ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں نا کہ کیا خوب تو سنے گا، اسمع بہم وابصر، کیا خوب یہ دیکھے گا جب یہ میرے سامنے آئے گا، اوئے ہائے، جب میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، جب اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا، مولا ہم دیکھ چکے ہیں، ہم سن چکے ہیں، فرجعنا نعمل صالحا، لوٹا دے بے ہمیں، ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں یقین ہو گیا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان سب کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل کھڑے کریں گے، ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ثم پھر لننزعن، ہم ضرور کھینچ نکالیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ہم ضرور کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے، ایہم، ان میں سے کون، اشد علی الرحمن عتیا، رحمان کے معاملے میں، اشد زیادہ سخت ہے رحمان کے معاملے میں، عتیا سرکشی میں، پھر ہم ہر گروہ، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، پھر ہم نکال پڑیں، نزع مطلب ہوتا ہے نکال پھینکیں گے، من کل شیعۃ، ہر جماعت میں سے، کہ
ان میں سے کون رحمان کا زیادہ سرکش ہے۔ یعنی دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کسی کو گناہ کرتے ہوئے اور گناہ میں انتہا کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کون زیادہ سرکش ہے، کون زیادہ بدبخت ہے اور کون کس حد تک جا سکتا ہے۔ دنیا تو ایک مہلت کی جگہ ہے، یہاں پہ تو ہر ایک کو مہلت دی جا رہی ہے، لیکن جب میں پکڑنے کو آؤں گا تو میرے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ ثم لننزعن من كل شیعہ، ہر جماعت میں سے مطلب نماز نہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت ہوگی۔ اللہ ہمارے پر اپنے رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ بولنے والوں کی ایک جماعت ہوگی، الزام لگانے والوں کی جماعت ہوگی، دھوکہ دینے والوں کی جماعت ہوگی۔ اللہ قرآن میں جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، سورۃ یاسین میں ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، اور لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، گروپس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نکال پھینکیں گے ہر جماعت میں سے کہ ان میں سے کون ہے رحمان کا سب سے بڑا رحمان کے نافرمانی میں، رحمان کے خلاف زیادہ سرکش کون ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا، یہ دیکھیں ہر جگہ میں یہاں پہ اشد علی الرحمن، رحمان کے، گویا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، رحمان تو اس کی صفت ہے، لیکن جب وہ اللہ اپنے رحمان کی صفت کو کسی سے ہٹا دینا تو پھر کیسے اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر کیسی تباہی مچ جاتی ہے، پھر گھٹنوں کے بر گھل جاتے ہیں، پھر پھینک دیا جاتا ہے جہنم میں۔ تو ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت کے سوال کیا کرو۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیہ، ثم پھر لنحن ہم، البتہ ہم، اعلم خوب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، بالذین ان کے بارے میں، ہم جو کہ اولا زیادہ حقدار رکھتے ہیں یا پہلے جانے کے حقدار ہیں، صلیہ اس جہنم میں جلنے کے یا اس میں جانے کے، ہم بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کس کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے معاملات فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہمیں پتہ ہے، یعنی میں گویا بندہ تیرے اعمال کا میں دیکھتا رہا ہوں تو کیا کیا کر رہا ہے، میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں، تیرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں امت پچھلی قوموں کو بھی دیکھ چکا ہوں، اگلے قوموں کو بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پہلے میں نے کس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکنا ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم، کون کتنا اچھا ہے، کون کتنا برا ہے۔ ہم اکثر دنیا میں لوگوں پہ فیصلے کرتے ہیں، فیصلوں کو اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون پہلے پھینکا جائے گا جہنم میں اور کون بعد میں، کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا۔ ہمیں لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے معاملات کو اللہ کے سپرد چھوڑ دو، لوگوں کو صرف، ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا، ان علیک الا البلاغ، تمہارا کام ہے صرف پیغام پہنچانا، بس فیصلہ نہ سناؤ، پیغام نہیں سنا اس نے، اس پہ فتویٰ لگاؤ، نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے معاملات کو اللہ پہ چھوڑو، ہم بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کون حقدار ہے اس جہنم میں جانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں ہمیشہ برسائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں خوف سے پاک رکھے، امن والی زندگی دے، اور آخرت میں بھی ہمیں امن والی زندگی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔